بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو معجزہ جاوید ہے، اور انبیاء پر اور رسول اکرم پر جو اللہ تعالیٰ نے معجزے نازل کیے، جو معجزے دیے، ان میں یہ فرق ہے۔ دوسرے انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک محدود تھے، لیکن رسول اکرم چونکہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب نہ کوئی شریعت آئے گی اور نہ کوئی دین آئے گا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ لہذا قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کا معجزہ قرار دیا ہے، تو یہ معجزہ بھی زندہ جاوید ہے۔ جب تک شریعت محمدی، دین محمدی رہے گا، شریعت محمدی رہے گی، تب تک یہ قرآن بعنوان معجزہ رہے گا۔ دوسرے انبیاء معجزہ ان کے ساتھ تھا، معجزہ لے کر کے آئے، اور اہم معجزات تھے۔ دو تین کا مثلا تذکرہ، جناب موسیٰ، جن کی بہت زیادہ قرآن نے تمجید کی ہے، بڑی تعریف کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل پر، یعنی قوم حضرت موسیٰ پر جو نعمتیں ہم نے دی ہیں، ان سے پہلے کسی بھی امت کو یہ نعمتیں نہیں ملی تھیں۔ جناب موسیٰ کا مقام اور ان کی عظمت، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن شریف میں سب سے زیادہ نام جناب موسیٰ کا آیا ہے۔ 136 مرتبہ نام، تذکرہ نہیں، تذکرہ بہت زیادہ، اشارہ بہت زیادہ ہے، صراحتاً موسیٰ 136 مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نام جناب موسیٰ کا آیا ہے۔ جناب موسیٰ کا معجزہ بچے بھی جانتے ہیں، سبھی واقف ہیں۔ مثلا ایک اہم معجزہ ان کا عصا، وہ عصا جب پھینکتے تھے، اشارہ کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جب چاہتے تھے تو وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے کہ فرعون نے جب مناظرہ کیا اور جب فرعون کو شکست ہونے لگی، اس نے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے رسیوں کو سانپ بنا دیا۔ اس وقت جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، اور عصا وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا، اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یہ بہت ہی اہم معجزہ تھا جناب موسیٰ کا۔ لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی رحلت ہوئی، ان کا انتقال ہوا، وہ عصا بھی عصا رہ گیا۔ اب وہ سانپ نہیں، کیونکہ وہ چاہے ان کے ہاتھ کا اثر رہا ہو یا معجزہ ان کی زندگی سے محدود رہا ہو، ختم ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ، اس وقت طبابت بڑے زور و شور پر تھی، بڑا عروج تھا طبابت کا۔ جناب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا معجزہ دیا تھا، مریضوں کو شفا دے دیا کرتے تھے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی کچھ، حتیٰ یہ کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ان کا اہم معجزہ ان کی ذات تک تھا۔ لیکن حضور اکرم کا معجزہ
چونکہ آخری نبی تھے، ان کی شریعت آخر زمانے تک رہے گی، لہذا قرآن بھی آخر زمانے تک۔ تو قرآن اس طریقے سے معجزہ کہ قرآن کا دیکھنا عبادت، النظر الی المصحف عبادت۔ کوئی شخص مثلا فرض کر لیے کہ جاہل مطلق ہے، اب اس بحث میں نہیں جانا ہے کہ اس کی جہالت کس بنا پر ہے، لیکن جاہل ہے، پڑھ نہیں سکتا قرآن، لیکن قرآن سے کسب فیض کرنا چاہتا ہے، قرآن سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کو صرف دیکھے، قرآنی اوپر صرف انگلی پھیرے تو اسے ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کا پڑھنا عبادت، ثواب، قرآن کا لکھنا عبادت، ثواب۔ کوئی شخص لکھنا بھی نہیں جانتا، پڑھنا بھی نہیں جانتا، سن تو سکتا ہے، قرآن کا سننا بھی بہترین عبادت۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، یہ سننا بھی عبادت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور قرآن کا پڑھنا جیسا کہ آیہ کریمہ میں ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا بھی ممکن ہو سکے قرآن کو پڑھو۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اللہ کی فصاحت و بلاغت پر، قرآن کی فصاحت و بلاغت پر۔ غور کریں، کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ ہر روز ایک پارے کی تلاوت کرو، ہر روز ایک رکوع کی تلاوت کرو، ہر روز ایک سورہ کی تلاوت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بندوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، اس بندے کو اس کے ذوق کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمارا زیادہ دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا، زیادہ پڑھیں، ایک پارہ نہیں، دو پارہ نہیں، بلکہ 10 پارہ۔ بہت سے ایسے علماء مراجع بزرگان ہوئے ہیں کہ روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتے تھے۔ 10 پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، جتنا ممکن ہو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہارا ذوق، جتنا تمہارا دل چاہے اتنی قرآن کی تلاوت کرے۔ تو آئیے ہم دعا کریں کہ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے، قرآن حفظ کرنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔